बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 14 फरवरी है साल 2022। पीटीआई के 15 अरकान पंजाब असम्बली ने एक हमख्याल ग्रुप तश्कील दिया है और उनका एक इजलास भी हुआ है। क्या ये कप्तान के खिलाफ बगावत है या मामला कुछ और है? आम तफसील मेरे तक पहुंची है, वो आप तक पहुंचाऊंगा। चपड़ासी मकसूद के बाद चपड़ासी गुलजार का मामला सामने आया है। शहबाज शरीफ खानदान ने किस तरह मुर्दे को भी नहीं छोड़ा, ये भी एक कानूनी खबर है, इस पर बात करेंगे। वजीर आजम और आर्मी चीफ की आज आम मुलाकात हुई है, इसी खबर से इस वीडियो का आगाज करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज मैंने पेंशनर्स के मामले पर गुफ्तगू की तो बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनका ताल्लुक ईओबीआई से था, उन्होंने मैसेज किए कि आपने सरकारी जो पेंशनर्स थे उनके मामले को उठाया लेकिन हमारी बात नहीं की। तो मैंने ओवरऑल ही सब की बात की है कि जो भी सर्व करते हैं यकीनन उनको तमाम इदारों के अंदर जो पेंशनर्स हैं और जिस तरीके से पहले कानून मौजूद था उसको फॉलो करते हुए उनकी पेंशन अदा होनी चाहिए और उसके साथ इजाफा होना चाहिए। चूंकि महंगाई की रेशो के अंदर मुसलसल इजाफा हुआ है, लेकिन दुआ करें कि मुल्क के हालात जो है वो मजीद बेहतर हों और सबके ये जो दरीना मुतालबात हैं ये पूरे हों। अब वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की आज एक आम मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ आज वजीर आजम हाउस पहुंचे हैं, वहां ये मुलाकात हुई है। चूंकि इस वक्त जो पूरा फोकस है वो दहशत गर्दी है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान वजीरिस्तान के अंदर बढ़ती हुई हालिया दहशत गर्दी और उसके साथ चूंकि हमसाया ममालक एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ बाज जो दहशत गर्द है उनको अफगानिस्तान से मदद मिली और अफगानिस्तान के अंदर से भी ऐसे हमले करने की कोशिश की गई और टीटीपी को नथ डालने के हवाले से तालिबान की जो हुकूमत है उसको हुकूमत ऑलरेडी पैगाम दे चुकी है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे जासूसी नेटवर्क और अफराद जिनका ताल्लुक ईरान से जुड़ा गया और इस मामले पर भी जो सरहद इस वक्त ईरान के साथ है, एक तरफ ईरान को शिकवा है कि जो पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो जायरीन के रूप में वहां पर दाखिल होते हैं और फिर आगे वो तुर्की चले जाते हैं और तुर्की से आपको इल्म है कि यूरोप मुंतकिली का ये एक बड़ा जो है वो रास्ता है। और खास तौर पर जो हमारा इलाका है ये गुजरांवाला डिवीजन का, उसमें भी गुजरात जेलम मंडी बहाउद्दीन इसके ज्यादा लोग जो है इसी तरीके से जाते हैं। तो उनको भी शिकवा है कि आप एक तो गैर कानूनी लोग भी ईरान के अंदर दाखिल होते हैं और फिर जो जाते हैं वो भी आगे मुंतकिल हो जाते हैं। तो लिहाजा इस मामले को आप देखें। और जो दहशत गर्दों की फैसिलिटेशन है ईरान की तरफ से बलूचिस्तान के इलाके में, ये पाकिस्तान को भी शिकवा है। तो आज ईरानी वजीर दाखिला ने एक तरफ वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की है। कुछ और भी उनकी आम मुलाकातें हुई हैं। एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया और उसके अंदर दहशत गर्दों के साथ निपटने का फैसला किया गया है। और ईरान के वजीर दाखिला ने भी कहा है कि जो आप पर हमला है वो हम अपने ऊपर हमला समझते हैं। बहरहाल इस पर एक ओवरऑल बातचीत जो है वो बड़ी मुफीद रही है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ज़ाहिर है एक ऑपरेशनल तैयारियों के हवाले से और सिक्योरिटी की सूरत हाल, हालिया दहशत गर्दी के वाकयात और हमारे इदारों की जो कारकर्दगी है और जिस तरीके से आगे प्लान है वो सारा इस मामले के अंदर डिस्कस किया गया है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये है कि आर्मी चीफ और वजीर आजम की जब भी मुलाकात होती है तो जो लोग थोड़े से मनफी ज़हन के हैं वो कोई ना कोई मनफी पहलू निकाल लेते हैं। अब सहाफत के अंदर ही नाम फिर लेना पड़ जाता है। तलत हुसैन जो दोबारा स्क्रीन पर जलवा अफरोज हुए हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट शेयर किया, पुरानी एक तस्वीर मुलाकात की जब एक वजीर आजम जो है वो सोफे पर बैठे थे और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो कुर्सी पर बैठे थे, वो लगाई और साथ ही लगाया आज चूंकि सोफे पर बैठे थे दोनों। तो एक जो है उन्होंने कहा ये तहरीक अदम एतमाद और ये लॉन्ग मार्च की धमकियों से पहले थी और अब जो है वो ये सोफा मिल गया आर्मी चीफ को। तो ये मनफी हथकंडे और ये बॉडी लैंग्वेज और ये ऐसे लग रहा था और आर्मी चीफ गुस्से में थे, ये चीजें डिस्कस होती रहती हैं। और ये इस मुल्क के अंदर बदकिस्मती से चूंकि एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर रोल है इसलिए ये बातें ज्यादातर होती हैं। अब एक बड़ा मामला जो है पहले भी खुलकर आया था लेकिन चपड़ासी मकसूद का तो बहुत जिक्र हुआ, लेकिन जो क्लर्क या चपड़ासी गुलजार अहमद है उनका जिक्र ज्यादा नहीं हुआ। रमजान शुगर मिल्स यानी कितनी पैसे की हवस है, बंदा इंसान यानी मर जाना है हर एक ने। और एक हद होती है लालच की कि आप करप्शन करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, तो कुछ खुदा का खौफ भी साथ होना चाहिए। अब यहां पर हमने देखा है कि किस तरीके से शरीफ खानदान ने अपने मरहूम वालिद मियां शरीफ के
ایسے ڈاکومنٹس اور ان پر ایسے الزام لگا دیے جس کو بعد میں جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل تھا۔ اور اب رمضان شوگر مل کے اندر یہ ایک گلزار احمد ہے چپڑاسی، وہ بھی کام کرتے رہے اور ان کی موت کے بعد بھی یہ جو شریف خاندان یعنی شہباز شریف اور ان کے بیٹے اس کے ساتھ بڑا کھیل کھیلتے رہے اور ان کے اکاؤنٹ بھی چلتے رہے، پیسہ بھی منتقل ہوتا رہا ہے، اور وہ بندہ جو ہے فوت ہو گیا اور وہ بھی رمضان شوگر مل کے اندر ملازم تھا۔ اور خبر یہ ہے کہ رمضان شوگر مل کے ایک اور چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ رمضان شوگر مل کے ایک اور چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل ہوئے۔ مل کے چپڑاسی گلزار خان کی وفات کے بعد بھی اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا رہا۔ گلزار خان 7 جنوری 2015 کو فوت ہوئے اور اکاؤنٹ سے 25 مارچ 2015 کو ٹرانزیکشن ہوئی۔ گلزار خان کی وفات کے بعد اکاؤنٹ سے 40 لاکھ روپے منتقل کیے گئے۔ گلزار خان کے نام پر 2 اکاؤنٹ بنائے گئے، کروڑوں روپے کی ترسیلات ہوئی ہیں، اور جب اس معاملے کی تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا اور اس کے بیٹے نے کہا جی میرے ابا جی 15,000 تنخواہ لیتے تھے، ہم نے تو کبھی اتنے پیسے دیکھے بھی نہیں ہیں نہ سنے ہیں، تو یہ کون اکاؤنٹ بنا رہا ہے، کون چلا رہا ہے، اس معاملے کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ اس طریقے سے کیسے کھیل جو ہے اس ملک کے اندر کھیلے جاتے رہے ہیں، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ لیکن ان کو لگام نہیں ڈالی جا سکی، ان کا احتساب نہیں ہو سکا۔ اس ملک کی عدلیہ ان کو سزا دینے سے قاصر ہے۔ اس ملک کے انویسٹیگیشن کے ادارے بر وقت ان کے خلاف انویسٹیگیشن کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ پھر اقتدار میں آتے ہیں، اسمبلیوں میں آتے ہیں، اور پھر اس قوم کو بھاشن دیتے ہیں کہ ہم آپ کے مسیح ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا اصل میں المیہ کہ ہمارے اخلاقی دیوالیہ پن کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اب پنجاب اسمبلی کے اندر 15 اراکین پر مشتمل یہ ایک گروپ ہے، اور یہ جو گروپ ہے یہ معاملہ چونکہ پہلے بھی اٹھا تھا، تقریباً یہ مڈ تھا 2021 کا، اور یہ 15 اراکین جو ہے انہوں نے ایک اجلاس کیا تھا، اور اجلاس کے اندر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اور آج اس خبر کو چونکہ اس پیرائے کے اندر دیا جا رہا ہے کہ موجودہ جو تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے کہیں یہ گروپ ان کے ساتھ تو نہیں مل جائے گا۔ یہ معاملہ بالکل اس طرح نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر ندیم افضل چند کے ایک بھائی گلریز افضل چند وہ بھی اس گروپ کے اندر شامل ہیں، اور ان کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو نام بھی بتا دوں گا، غضنفر عباس شاہ اس کے ترجمان ہیں۔ ان کا آج ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس کے اندر جو ہے ظاہر ہے ان کی جو ریزرویشنز ہوتی ہیں، چونکہ جب یہ گروپ تشکیل دیا گیا تھا اس وقت چونکہ ترقیاتی فنڈز نہیں مل رہے تھے، اور اراکین اسمبلی ویسے ہی پریشان تھے، اور ہلکے ایک طرف مہنگائی تھی، گورننس بہتر نہیں ہوئی، اور رشوت اور سفارش کا کلچر جو ہے وہ بھی پرموٹ ہوا ہے۔ عثمان بزدار صاحب جو ہے ان کے نیچے چونکہ انتظامیہ ایسے ہے جیسے کام ہی نہیں کر رہی، تو یہ ایک جینون بات ہے جس کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو انڈورس کرنا پڑے گا۔ اور جہاں بھی آپ جائیں گے، آپ ڈی سی اور ڈی پی او یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ اور سول محکمے جتنے بھی ہیں، آپ ان کے نیچے دیکھیں گے، آپ کو لگے گا کہ یہاں کوئی سرکار موجود ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک طرف تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اداروں کی اصلاحات بھی نہیں کی، پھر ترقیاتی ہم گلیاں نالیاں سولنگ کوئی اس طرح کے کام کرتے تھے، ووٹ مل جاتے تھے، تو یہ تو گرانٹیں بھی نہیں مل رہی، اور حکومتی چونکہ پہلے 3 سال اسی طرح کی پالیسیز تھی، کرونا بھی تھا۔ اب اس معاملے پر یہ اکٹھے ہوئے تھے، اب یہ دوبارہ انہوں نے ایک اجلاس کی ہے، اور اجلاس کا مقصد بھی گرانٹ لینا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں گرانٹیں تو ان کو ملی ہیں لیکن تھوڑی سی بڑھانا ہے تاکہ باقی لوگوں کو مل رہے ہیں۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے ان کو درپیش ہے وہ کاف لیگ کے ساتھ ہے۔ جیسے مجھے علم ہے کہ یہاں منڈی بہاؤالدین کے اندر جو ڈی پی او، ڈی سی او، ایس ایچ اوز ان کی اپوائنٹمنٹس ہیں، یہ محمد خان بھٹی، وہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے وہ سیکرٹری ہیں، ان کا ایک بھتیجا جو ہے وہ کاف لیگ کی طرف سے ایم پی ہے، ان کے کہنے پر ساری بھرتیاں ہوتی ہیں۔ ایک طرف حاجی امتیاز احمد چودھری ہے جو ابھی منڈی بہاؤالدین کے جلسے کے میزبان بھی ہیں، ان کے کہنے پر چند جگہوں پر اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، تو ان کو بڑا گلہ اور شکوہ ہوتا ہے باقی اراکین کو، خاص طور پر نذر محمد گوندل اور یہ ندیم افضل چند کے بھائی جہاں سے ایم پی ہیں ہمارے حلقے سے، تو وہ شکوہ ان کا ہوتا ہے کہ یہ آپ سارا تو کاف لیگ کو آپ نے دے دیا ہے، حکومت ہے پی ٹی آئی کی، تو ہمارے ووٹر جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو جہاں جہاں کاف لیگ چونکہ 4 ضلعوں کے اندر کاف لیگ کو مختار کل بنایا ہوا ہے، اس معاملے پر دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں،
تو یہاں پر اس وجہ سے ان کو گلے شکوے انتظامیہ سے اور گرانٹس کے معاملے ہیں کچھ بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہ کام اگرچہ شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس تناظر کے اندر یہ اجلاس ہوا ہے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، پنجاب حکومت یعنی عثمان بزدار کے خلاف کوئی ایسی کھلی بغاوت نہیں ہے کہ یہ باقیوں کا اپوزیشن کا ساتھ دیں گے یا جہانگیر ترین گروپ اور یہ ملیں گے۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین کی اور فضل الرحمان کی واقعتاً خفیہ ملاقات 2 دن پہلے ہوئی ہے، اور یہ جو 92 نیوز نے اس کی تردید کی ہے وہ خبر درست نہیں نکلی، اور باقی ٹی وی چینل اب تک رپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی چونکہ تردید باقاعدہ جہانگیر ترین کی طرف سے نہیں آئی تو اب ہم بھی اس کو سمجھیں گے۔ اب کہا گیا کہ یہ جو آزاد ارکان ہے، اس ہونے والے اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور کاف لیگ کے کردار پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ یعنی یہ ان کچھ گلے شکوے ہیں، اس پورے سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے نام سے یہ گروپ ہے، اور اس کے اندر جو لوگ موجود ہیں، اگر وہ تفصیل بھی میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں رکھ دوں کہ یہ 15 اراکین کون کون سے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے تقریباً جنوبی پنجاب سے ہے، جہاں کاف لیگ کا جس جگہ بھاولپور کے اندر آپ کو علم ہے ان کا ایک جو ہے وہ ہولڈ ہے، پھر گجرات ہے، منڈی بہاؤالدین ہے، اس کے ساتھ شاید چکوال ہے یا کوئی ایک ضلع اور ہے۔ تو اب بتایا گیا کہ غضنفر عباس چھینا یہ ان کے سینئر رہنما ہے۔ مجموعی سیاسی صورتحال، تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور اس کے اندر عامر عنایت شہانی اس گروپ میں ہے، علی رضا خاکوانی، اعجاز سلطان بندیشا، محمد احسن جہانگیر، گلریز افضل چند، یہ ندیم افضل چند کے بھائی ہیں، اور ان کے خواجہ داؤد سلمانی، محی الدین خوسا، کرنل ریٹائر غضنفر عباس شاہ، غضنفر عباس چھینا، تیمور علی لالی، سردار شہاب الدین، فیصل فاروق چیمہ، اعجاز خان، غلام علی اصغر بھی اس گروپ کا حصہ ہیں۔ تو اب آج کے گروپ میں ابھی تعداد کنفرم نہیں ہوئی کہ کتنے لوگ ہیں، لیکن یہ 15 تھے جنہوں نے یہ گروپ بنایا تھا۔ تو ایک بات میں یہ آپ کو اپنے باوثوق ذرائع سے کنفرم کر رہا ہوں کہ یہ بھی کوئی عمران خان کی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک پریشر گروپ بنایا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے ہمارے جو معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ ہمارے مسائل حل کیے جائیں، اور خاص طور پر کاف لیگ سے بھی شکوے شکایتیں ہیں جہاں اضلاع کے اندر ان کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ تو یہ اصل اندرونی کہانی ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔